سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا تفصیلی فیصلہ۔ پس منظر مقننہ نے سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر کے نام سے ایک قانون بنانا چاہا جس پر سپریم کورٹ کے ابتدائی بینچ جو کہ 8 ججز پر مشتمل تھا نے اسے قانون بنانے سے قبل ہی 13/4/2023 کو مختصر حکم نامے کے ذریعے معطل کیا۔ بعد میں یہ بل ایکٹ بنا مگر اس پہ بھی ابتدائی بینچ کی طرف سے حکم امتناعی جاری ہوا۔ اس کیس کے بعد میں کئی سماعتیں ہوئیں مگر حکم امتناعی برقرار رہا اور ابتدائی بینچ نے اس پہ تفصیلی سماعت نہیں کی۔ 17/9/2023 کو جب پاکستان نے نئے چیف جسٹس نے حلف اٹھا لیا تو اگلے دن سب سے پہلے اسی قانون کا فیصلہ کرنے کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جو کہ 15 ججز پر مشتمل تھی۔ فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کچھ درخواست گزار و فریقین کا بھی تھا۔ فیصلہ: فل کورٹ کا حکم 10-5 کے تناسب سے آیا جس میں 10 ججز نے اس ایکٹ کو آئین کے مطابق مانا اور 5 نے متصادم مانا۔ 9-6 کی اکثریت سے اس ایکٹ کے سیکشن 5 کو جو کہ مستقبل میں اپیل کا حق دیتا ہے کو بھی آئین کے مطابق مانا گیا۔ 6 ججز نے اسے اختلاف کیا۔ 8-7 کی اکثریت سے اس ایکٹ کے سیکشن 5 کا ذیلی شق 2 کو آئین سے متصادم مانا گیا جو کہ اپیل کا حق مؤثر ماضی کرتا ہے۔ 7 ججز نے اس سے اختلاف کیا۔ ابتدائی 8 ججز بینچ نے اس قانون کے خلاف اس بنیاد پہ حکم امتناعی جاری کیا تھا کہ یہ عدالتی خود مختاریوں کے ساتھ صریح چھیڑ چھاڑ ہے جس کی اجازت آئین نہیں دیتا۔ درخواست گزاروں کے دلائل کا خلاصہ یہ تھا کہ مذکورہ ایکٹ آئین کے آرٹیکلز 9, 4, 10 اور 10A سے متصادم ہے۔ یہ عدالتی خود مختاری میں چھید ہے۔ وفاقی قانون سازی کی لسٹ میں ایسی کوئی شک نہیں جو پارلیمان کو اس ایکٹ بنانے کا اختیار دیتی ہو۔ یہ ایک بہت قریب سے سپریم کورٹ کے معاملات کو ریگولیٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ عدالت پھر اس ایکٹ کے تمام دفعات کا ذکر کرتا ہے اور قرار دیتا ہے کہ یہ ایکٹ کسی صورت میں بھی آئین سے متصادم نہیں ہے۔ عدالت نے اس کے بعد آئینی اسکیم کا جائزہ لیا اور کہا کہ آئین میں سپریم کورٹ کے لیے مختلف اختیار سماعت مذکور ہیں اور کوئی بھی جج ان اختیارات سماعت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ قانون جو بھی اختیار سماعت دیتا ہے وہی ہونا چاہیے، نہ اسے زیادہ نہ کم۔ سپریم کورٹ کا مطلب صرف چیف جسٹس نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے تمام ججز ہیں۔ آئین کو قانون چیف جسٹس کو یک طرفہ طور پر علیحدہ اختیار نہیں دیتا کہ جو دیگر ججز کو حاصل نہیں ہے۔ چیف جسٹس کی رائے دیگر ججز کی رائے پر فوقیت نہیں رکھتی۔ ماسٹر آف روسٹر کا لفظ تصویر آئین میں نہیں ہے۔ ماسٹر سے بڑا منفی اثر بھی نکلتا ہے۔ یہ لفظ تابعداری بندگی لازم کرتا ہے جس کی انتہائی غلامی ہے، جس کی اجازت ہمارا آئین نہیں دیتا۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے اور ہمارا آئین قرآن و حدیث سے معاورہ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے آئین کے ابتدائی الفاظ اللہ تعالیٰ کے 2 خوبصورت نام ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ آئین کا ابتدائی مزید کہتا ہے کہ حکمرانی کا حق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ یہ اختیار زمین پہ انسانوں کے پاس ایک مقدس امانت ہے۔ آئین صرف ایک ہی ذات کو تابعدار جائز کرتا ہے اور وہی خالق کی تابعداری۔ بندگی یا غلامی ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے معاملات مشاورات سے سر انجام دیں۔ معاملات میں مشاورات ضروری امر ہے۔ عدالت پھر اس آیت کی تشریح میں لگ جاتی ہے۔ سپریم کورٹ مزید کہتی ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی طاقت ایک ہی شخص میں جمع ہو گئی ہو تو یہ تباہی و بربادی کا موجب بنا۔ عدالت اس کے بعد عدالتی نظیر کے تصور پہ تفصیلی گفتگو کرتی ہے اور قرار دیتی ہے کہ عدالتی نظائر کی اتباع ضروری ہے مگر اس کے اصل موجد یعنی برطانیہ کے ججز اور قانونی ماہرین بھی مانتے ہیں کہ قانونی عدالت نظریے پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس طرح برطانیہ میں ایک روایت یہ ڈالی گئی کہ جو نظیر اگر موجب ظلم یا ناانصافی بن رہا ہو تو اسے انحراف ممکن ہو سکتا ہے، یعنی عدالتی نظیر کے اس اصول کو بہت سختی کے ساتھ نہیں اپنایا جا سکتا۔ اس کے بعد عدالت ماسٹر آف روسٹر کا رواج بننے پر بحث کرتی ہے۔ درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ یہ لفظ اب ہماری عدالتی نظائر کا ایک رواج بن گیا ہے جسے قانون کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ عدالت پھر سے دیگر ممالک کے قوانین اور کتب کا حوالہ دیتی ہے کہ کسی عمل کا رواج بننا قانون بننا نہیں کہلاتا جبکہ قانون اس رواج کو قانون نہ مان لے۔ عدالت آخر میں خود مختاری کی تعریف دیتی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عدالتی خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ ججز سیاسی استحصال سے آزاد ہوں اور وہ فریقین کے لیے غیر جانبدار ہوں اور ان کا ایک عدالتی ارادہ ہو جس کے پاس بطور ارادہ یہ اختیار ہو کہ وہ حکومتی افعال کی جانچ پڑتال کر سکے، غیر جانبدار انصاف دے سکے اور ہم آئینی قانونی اقدار کا فیصلہ کر سکے۔ آئین نے آرٹیکل 191 کے تحت
مکنا کو یہ اختیار دیا کہ وہ سپریم کورٹ کے لیے بھی قانون سازی کرے۔ موجودہ ایکٹ اس آرٹیکل کے تحت بنا ہے اور یہ آئین کے مطابق ہے۔ ایک اہم ترین نکتہ اس فیصلے کا یہ ہے کہ دنیا میں یہ عمل عام ہے کہ جہاں کوئی فریق متاثر ہو تو اسے اپیل کا حق دیا جائے۔ یہ ایکٹ یہی حق فراہم کرتا ہے۔ اسلام میں متاثرہ فریق کو اپیل کا حق دیتا ہے اور ہمارا قانون شریعت ایپلیکیشن ایکٹ کہتا ہے کہ جہاں کہیں وہ تعبیرات ممکن ہوں تو وہ وہی تعبیر اپنائی جائے گی جو شریعت کے قریب ہو۔ اپیل کا حق شریعت دیتا ہے اور اس کے قریب تر بھی ہے۔ یہ بات 10 ججز نے مکمل طور پر کہی ہے۔ عدالت نے آخر میں مذکورہ ایکٹ کو آئین کے مطابق قرار دیتے ہوئے تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا۔